ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ محترم حاضرین، آج اگر ہم قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات جو موٹی موٹی اور ثابت شدہ تعلیمات ہیں جنہیں ہر خاص و عام جانتا ہے، اگر ان کو بھی بطور معیار سامنے رکھ کر اسلام اور مسلمانوں کا ہمارا اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اسلام کی تعلیمات جزوی طور پر ہے، رسمی طور پر ہے، ظاہری طور پر ہے، اس کی حقیقت، اس کا مقصد، اس کی گہرائیاں آج ہماری زندگیوں میں تقریباً ناموجود ہیں۔ میں ختم نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کم اس کے اثری اثرات نظر آتے ہیں۔ ہماری تقریروں، تحریروں، گفتگو اور زندگی کی دوڑ بھاگ میں اسلام اور مسلمانوں کی جب بات آتی ہے تو آج کل زیادہ زور صرف بات اس پر رہتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا کام، سازشیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں، سازشیں ملکی سطح پر، اپنے مقامی سطح پر، عالمی سطح پر، ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا منصوبہ، چھوٹی موٹے کام نہیں ہیں، بڑی بڑی حکومتیں اور اقوام عالم، عالمی مرکز اقوام متحدہ اور دوسرے جتنے بھی مراکز ہیں، ان کے واسطے سے بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایسے ایسے مقامات سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے دین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے جو خود ہمارے خلاف، ہمارے دین کی سے ہم کو دور کریں، ہمارے خلاف سازشوں کا حصہ اور اعلی کار بنے۔ شبہات کے فتنے کے نام سے ہمارا ایک سلسلہ ہفتہ وار جاری ہے، 25 سے زیادہ دروس ہوئے، اس میں 20 سے زیادہ دروس خارجی حملوں سے متعلق میں نے بیان کیا، اور اسے سننے اور بیان کرنے سے لوگوں کا تبصرہ ہوا کہ ہم بہت سارے امور اور پہلوؤں پر توجہ ہی نہیں دیتے جہاں جہاں سے ہمارے خلاف حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ٹی شرٹ اور لباس تک پہنتے ہیں نا، یہ میں ایک ہلکی سی چیز بتا رہا ہوں، اس میں بھی عالمی سطح پر یہود و نصارہ کے یہاں سے طے کیا جاتا ہے کہ ہمارے سلوگن لکھے جائیں، ہمارے نشانات لگائے جائیں، اور غیر محسوس طریقے پہ ہماری تہذیب و ثقافت کے اثرات مسلم نوجوانوں پر جو ہے مرتب کیے جائیں۔ منکرین حدیث، ایسے لوگ جو اسلام دشمن ہیں، ان کو تقویت پہنچائی جائے۔ یورپ اور امریکہ کے تھنک ٹینک مسلمانوں سے زیادہ اس بات کی اسٹڈی آج کے زمانے میں رکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اصلی اسلام کس کے پاس ہے۔ بہت سے فرقے ہیں، بہت سے گروہ ہیں، کس کو نشانہ بنانا ہے اور کس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ خارجی طور سے جو مذہبی، ثقافتی، تہذیبی، تعلیمی، تجارتی دائروں سے، فلموں کے ذریعے سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، ٹی وی سیریلز کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے ہیں، اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، اور یہ زیر عمل ہے۔ ہم مانے یا نہ مانے، ہمارے بیڈ روم اور گھروں تک وہ سازشیں پہنچ چکی ہیں، ہماری خواتین اس کا شکار ہو رہی ہیں، بچے اس کے ذریعے سے تربیت پا رہے ہیں۔ ہم نے موبائل دے دیا، ہم نے ٹی وی چینل گھر میں لگا دیا، اور اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تہذیب و ثقافت کے کون سے اثرات ہمارے بچوں اور اگلی نسل کے دین و ایمان کو لوٹ رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ یہ خارجی طور سے ہے۔ پھر سیاسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، قوانین ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں یہ کر سکتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق کوئی اگر ابھی خبریں تھیں
کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کچھ نو مسلمین ہیں، ان پر جو ہے اینٹی نیشنل دفعات کو لگا کر گرفتار کر لیا کہ بھائی یہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ایک شخص کا چینل چل رہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، ان پر کیسے ایلیگیشن لگائے گئے، اعتراضات کیے گئے، آج وہی ملک کے باہر ہیں۔ ہم تماشا دیکھتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو عافیت میں سمجھتے ہیں کہ بچ گئے۔ خارجی طور سے اس طرح ہر سطح پر ہم پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم کچھ چیزوں میں جو ہم کو سامنا جن چیزوں مصیبتوں کا کرنا پڑتا ہے اس پہ کچھ تبصرہ کرتے ہیں، کچھ تشویش کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی غفلت اور اپنے معمولات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہے خارجی چیزوں کی بات۔ داخلی طور پر ہمارا معاملہ اور زیادہ خراب ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں علی وجہ البصیرت کہ خارجی طور سے جو حملے ہیں وہ اتنے اثر انداز نہیں ہوتے جو ہمارے اندر سے ہمارے دین و ایمان کو تباہ کرنے والی چیزیں کام کر رہی ہیں، اور ہم ان کے اثرات سے دوچار ہیں اور اب ان خطرات سے بے فکر بھی ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت، میرا یہاں موجود لوگوں سے ایک سوال ہے، موٹی سی بات، کہ اگر جو شخص دین سے علم سے جڑا ہوا انسان ہے اس کو چھوڑیے، ایک ایسا مسلمان جو علم سے شغف نہیں رکھتا، گہرا علم نہیں رکھتا، دین و ایمان سے بہت زیادہ وابستگی اس کے اعمال سے نہیں ہے، لیکن اگر اس سے بھی کوئی آدمی جا کر یہ کہے، ہم سے آپ سے ان سے کہے کہ قرآن حدیث کو مت مانو، قرآن کو مت مانو، حدیث کو مت مانو، کیا وہ تسلیم کرے گا؟ اگر کوئی آدمی براہ راست کسی مسلمان سے جاہل ہی کیوں نہ ہو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، فلاں بزرگ اور فلاں شخصیت بھی اس طاقت کو رکھتی ہیں، وہ بھی مردوں کو زندہ کرتی ہیں، کوئی مسلمان مانے گا؟ فلاں آدمی بھی سجدے کا حق رکھتا ہے جیسے اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں، فلاں آدمی بھی غیب کے علم اور ولی صاحب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، یہ سادگی سے اگر کوئی بیان کرے عمومی سطح پر تو کوئی مسلمان مانے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو ملی اور آپ آخری نبی ضرور ہیں، لیکن کچھ پیر صاحبان ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ اگر آپ سے ہم سے کسی جاہل مسلمان سے کوئی کہے، کوئی مانے گا؟ یہ سیدھا سا سوال ہے، اور اس سوال کا میں کیوں سوال کر رہا ہوں یہ آپ آگے سمجھیں گے، کہ اگر کوئی شخص دین کے ثابت شدہ امور کو رد کر کے اس کی مخالف چیز کو اختیار کرنے کے لیے گئے تو عالم اور خاص آدمی ہی نہیں، جاہل آدمی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات دشمنان دین اچھی طرح سے جانتے تھے، لہذا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے وہ طریقے جو حملے کی شکل میں ہوتے ہیں، مخالفت کی شکل میں ہوتے ہیں، دین اور ثقافت کے تبدیل کرنے میں، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے معاملے میں کامیاب جب نہیں ہوئے تو انہوں نے چالیں چلی، اور یہ بات جو میں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کو جیسا رب مانتے ہو ویسا کسی اور کو مان لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی وہ درجہ دے دو کہ وہ قرآن حدیث اور شریعت کو حلال حرام کو بیان کرے اور آپ دین کی حیثیت سے اس کو قبول کر لیں، عبادت اور ریاضت اور دعا اور عبادت کے طور پر وہ بھی ہم کو جو دعا دے رہے ہیں اس کو دین اور شریعت کی طرح اس کو قبول کر لو، یہ اس طرح نہیں مانیں گے، لہذا ایک لمبا چوڑا کھڑاک پھیلایا گیا۔ اور یہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں ہم کو بتائی نہیں گئی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارا درس کا سلسلہ جاری ہے، ایک شبہات کے فتنے کا ہفتہ وار پروگرام اور ایک پیغام قرآن کا ریکارڈنگ کر کے مالیگاؤں جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے چینل پہ دیا جا رہا ہے۔ اس میں جو اس وقت خصائص نبوت سے متعلق اہل جفا کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور شریعت کی بنیادی تعلیمات سے متعلق جفا ہے، مخالفت ہے، زیادتیاں ہیں، اس کا تذکرہ کرنا چل رہا ہے۔ ان دروس کو دیتے ہوئے مجھے ایسا احساس ہوا، میں اپنی ذاتی بات کہہ رہا ہوں، کہ ہمارے بعض علماء کتابوں اور تحریروں تقریروں کے ذریعے سے ان امور کو بیان تو کرتے ہیں، لیکن عوامی سطح پر اس کو جتنا زیادہ عام ہونا چاہیے، اس خطرے کی تنبیہ کے طور پر، لوگوں کو آگاہی دینے کے طور پر ہم نے وہ محنت نہیں کی۔ کل رات سے دھولیے کے اس خطبے کے لیے میں موضوع سوچتا رہا تو مجھے اس موضوع کے علاوہ کوئی دوسری بات سمجھ ہی میں نہیں آئی جو درس ہمارا جاری ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ اہم موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
کہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ انعام کی، کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی ہم آیتوں کو صاف صاف تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. یہ ایک جملہ ذہن نشین کیجئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے آیتوں کو واضح اور تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا، لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، یہ اس لیے بھی کہ آپ مجرمین کے راستے کو وضاحت سے جان لیں. وَلِتَسْتَبِينَ، واضح کر لیں، جان جائیں. کس بات کو؟ مجرمین کے راستے کو. تھوڑی دیر غور کرنے کی بات ہے، آیت پر غور کیجئے سرسری سا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مجرمین کا جو راستہ ہے، گناہ گار لوگوں کا راستہ ہے، گمراہی کے راستے ہیں، آپ اس کو بھی پرکھ لو، پہچان لو، جان لو. یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے. ایک مسلمان کے کامل اور مضبوط ایمان والا اعلیٰ درجے کا اہل علم وہ کہلاتا ہے. علامہ ابن قیم نے اہل علم اور علم سے متعلقین کی قسمیں بیان کی ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ ان کو قرار دیا ہے جو اسلام کی تعلیمات قرآن و حدیث کو جاننے کے ساتھ ساتھ جاہلیت اور گمراہی کو بھی جانتے ہوں. اس پر انہوں نے کئی دلیلیں دی اور حضرت عمر فاروق کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیا ان کا ایک کمال علم تھا، ان کی گہری بصیرت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا کہ عروہ کی جمع عروہ ہے جس کا معنی کاج ہوتا ہے. تو اب اس کے اسلام کے جو کاج ہیں، یعنی سمجھ لیجئے کہ کپڑے کے جو دھاگے ہیں، یہ اسلام کا جو لباس ہے اس کے کاج ہیں، یہ ایک ایک کر کے یہ نکلتے جائیں گے. کب؟ جب اسلام مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ پروان چڑھیں گے جو جاہلیت کو نہیں جانتے، مسلمان ہیں لیکن جاہلیت کو یعنی گمراہی کو نہیں جانتے. مطلب علم میں کامل، بصیرت و فراست میں مضبوط ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، عمر فاروق کہہ رہے ہیں، اپنا دین بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام کے مخالف افکار کا بھی علم رکھیں تاکہ اپنے آپ کو بچائیں. حضرت حذیفہ بن یمان کا بہت مشہور، کہ ان کی مشہور روایت ہے بخاری وغیرہ میں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں پوچھتا تھا؟ مخافۃ ان اقع فیہ، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر. میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، برائیوں کے بارے میں. کیوں؟ مخافۃ ان اقع فیہ، اس ڈر سے، اندیشے سے کہ کہیں میں اس میں پڑ نہ جاؤں، واقع نہ ہو جاؤں. یہ روایت، یہ صحابہ کرام کی دو مثالوں سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور قرآن کی آیت سے کہ آپ کو اور ہم کو اپنا ایمان اگر محفوظ رکھنا ہے، بچانا ہے، تو یہ بھی جاننا ہوگا کہ گمراہی کے کون کون سے راستے، طریقے اور مظاہر ہیں دنیا کے اندر ہمارے گرد و پیش میں، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنی نسل کو ان سے بچائیں. اسلام کی تربیت کا یہی طریقہ اور یہ ضروری ہے. اب یہ دو چیزیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ارشادات کی طرف اشارہ کروں. موقع اتنا مختصر ہے کہ اس موضوع کا میں الف بھی شاید پورا نہ کر سکوں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں یاد کیجئے. یہ حضرت حذیفہ ہی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شر کے بعد خیر دیا، خیر کے بعد پھر شر آئے گا، اس میں دھواں ہوگا، پھر اس کے بعد خیر اور اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، پھر اس کے بعد پھر شر آئے گا. حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہوگا؟ تو کہا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے راستوں کی طرف بلانے والے کچھ دعات، دائی ہمارے درمیان رہیں گے. پوچھا کہ ان کی کیا صفت ہوگی؟ تو وہ کہا کہ ہم بنو جلدتنا، ہاں، یا آپ نے اس طرح کا فرمان کہ وہ ہمارے ہی درمیان کے لوگ، یتکلمون بالسنتنا، ہماری زبان میں گفتگو کریں گے، قرآن حدیث کا حوالہ دیں گے، دین کا حوالہ دیں گے، اللہ اور رسول کا نام لیں گے، زبان ہماری رہے گی، لیکن جہنم کی طرف. تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کیجئے. یہ قیامت تک کے فتنوں، مسائل اور پریشانیاں جو ہم کو پیش آنے والی ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے ہم کو آگاہ کیا. ہم آنکھیں بند کر لیں، کسی عنوان سے ان کی طرف توجہ نہ دے تو یہ ہمارا قصور اور غلطی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت تبلیغ دین کے ہم کو کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی ہے، ہر پہلو کو اجاگر کر دیا. قیامت تک اٹھنے والے فتنے، پریشانیاں، مصیبتوں سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے. آپ کی آگاہی کو اگر ہم سامنے رکھ کر اپنے آپ کو ویسا ڈھالے جو ان تعلیمات کا مقصود ہے، تو دنیا اور آخرت ہر جگہ کے فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے، عذاب سے محفوظ رہیں گے، ان پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے جن کا رونا روز رو رہے ہیں. حضرت حذیفہ کی ایک حدیث میں ہی، صحیح مسلم کی روایت میں، پچھلے ہفتے میں نے خارجیت کے تعارف میں پیش کیا تھا، سموتعات کے باب میں ہے.
اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے امت کے درمیان جو انسانی دل اور بظاہر ٹھیک ٹھاک آئیں گے، سفید پوش نظر آئیں گے، لیکن قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انسان، انسانی جسم کے اندر ان کے دل شیاطین کے دل ہوں گے. یہ حدیث ہے. پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. میں یہ بات ابھی آج کل بار بار پیش کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ لوگ غور کریں کہ جب اس قسم کے مباحث جو بہت اہم اور دین پر اپنا قدم اٹھانے کے لیے پہلے قدم کے طور پر یہ ضروری ہے کہ ہم کس گاڑی میں سوار ہوں، بہت سے مسلک ہیں، بہت سے افکار ہیں، تو ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اس وقت طے ہوگی جب ہم اپنا منہج طے کریں گے، عقیدہ طے کریں گے. تو سب سے پہلا سوال دین کے راستے میں جنت کی طرف بڑھنے اور جہنم سے بچنے کے راستے میں سب سے پہلا قدم ہے کہ ہم عقیدہ، منہج، طریقہ، مکتب فکر کون سا اختیار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 73 ہوں گے، مطلب آپ کو یہ علم تھا، امت کو بتا دیا کہ طرح طرح کے فرقے آئیں گے، ہم آنکھیں بند کر لیں کہ یہ موضوع چھیڑے نہ، اختلافی مسئلہ ہے، اس سے تو امت میں انتشار ہوتا ہے، اگر یہ موضوع اور اس کا ذکر کرنا غلط ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہیں فرماتے. ہم کو آگاہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے اس کو جانے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشنگی، کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا. آپ نے بتا دیا کہ یہ وہ طریقہ اور وہ منہج کا اختیار کرنے والے ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ، صحابہ کا جو طریقہ اور منہج ہے، یہی حق ہے. اب قیامت تک کتنے بھی فرقے پیدا ہوں، وہاں کتنی بھی بڑی بڑی شخصیات ہوں، کتنی بھی بات کرتے ہوں، خواب اور کشف کے دعوے کرتے ہوں، طریقہ صحیح وہی ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کا ہے. اب ہمارے ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، جو تمہید میں نے بیان کی اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں کہ اتنے صاف اور واضح تعلیمات کے بعد مسلمانوں کے بیچ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو آپ کو ڈائریکٹ، میں نے کہا سوال کر کے، یہ نہیں کہہ سکتے قرآن حدیث کا علم حاصل نہ کرو، اللہ کی بات کو نہ مانو، اللہ کو جیسا مانتے ہو ویسا بزرگوں کو بھی مان لو. ایسا کہنے پر کوئی نہیں مانے گا. اس کے لیے ایک لمبے چوڑے کھڑا کی ضرورت پیش آئی. ہمارے گرد و پیش میں صوفیت اور تصوف کے نام سے ایک فکر پائی جاتی ہے. پورے عالم اسلام میں اس کے سینکڑوں سلسلے ہیں. ہندوستان میں چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ مشہور ہے، کچھ اور بھی ہیں، مجددیہ وغیرہ. افریقہ کے ملکوں میں تیجانیہ سلسلہ ہے، بعض علاقوں میں رفاعیہ ہے، احمد رفاعی کی طرف منسوب ہونے والے، بعض جگہوں پر سہروردیہ ہیں، اور بھی دوسرے ہیں. ان سلسلوں کو جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرا ایسا ماننا ہے، دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت، صرف ہمارے بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، ان کی حقیقت سے ناواقف ہے. اگر غور سے دیکھا جائے تو جو میں نے ابھی سوال کیا کہ کوئی آپ سے کہے کہ قرآن حدیث کی تعلیم حاصل نہ کرو، کوئی آپ سے کہے کہ نبی کو نبی مانتے ہوئے دوسروں کو نبی کا درجہ دے دو، تو آپ نہیں مانیں گے. کوئی یہ کہے کہ نبوت کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے، تو آپ کہیں گے کہ ختم نبوت کے ثابت شدہ عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کی مخالفت کریں گے. لیکن تصوف کے ماننے والوں نے صوفیت کی جو عمارت اور فکر کھڑی کی، اس میں یہ ساری چیزیں گھما پھرا کے داخل کی، اور ہم سنتے ہیں، مانتے ہیں، ایک لمبا چوڑا طبقہ اس کو مان رہا ہے دین کے نام پر، دین کے خلاف. کہ میرے ہاتھ میں نے کچھ کاغذ رکھے تھے، لیکن گھڑی بتا رہی ہے کہ میرے پاس اس کا موقع نہیں ملے گا کہ میں ان واقعات کو، حوالوں کو پیش کر سکوں. ایسے واقعات جس کو اگر آپ اور ہم یا کوئی بھی انسان مان لے تو اس کے بارے میں یہ کھلا فتویٰ علماء اسلام کا موجود ہے کہ وہ آدمی اسلام کے دائرے میں رہے گا ہی نہیں. سب سے پہلے ان لوگوں نے تصوف اسلام کے خلاف سازش ہے. صرف اس ایک بات کو جو میں نے ایک جملے میں کہا، اس کی تاریخ، مقاصد کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے، لمبا وقت چاہیے. اب اس کا ثبوت آپ دیکھیں کہ ان کے افکار، نظریات کیا ہیں. ابن عربی ایک نام ہے جس کو ہمارے ہاں میں نام لے کر کہوں، جتنے بھی تصوف سے جڑے اور تصوف کو اچھا سمجھنے والے طبقات ہیں، وہ ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں. شیخ اکبر. ابھی ایک تازہ کتاب عرب عالم نے لکھی، مصطفیٰ ابن ابراہیم نے، موقف ابن تیمیہ فی ابن عربی.
ابن عربی کے بارے میں ابن تیمیہ کے موقف اور اس کے خیالات، افکار، عقائد کو ذکر کیا ہے، اور پھر کئی جگہوں پر یہ بتایا کہ ابن عربی نے جو عقائد بیان کیے ہیں، جو افکار پیش کیے ہیں، وہ اکثر صوفیہ کے اکثر سلسلوں کے ہیں۔ اب اس میں نے کہا وقت نہیں ہے، میں شارٹ میں صرف عنوان بتاؤں کہ آپ اگر دیکھیں گے، جیسے میں نے ربوبیت الوہیت کی بات کی، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یونانی فلاسفہ کے اقوال ہیں، اس کے تناظر میں انہوں نے نبوت سے، مشکات نبوت سے، قرآن و حدیث سے اپنے علوم کو اخذ کرنے کی بجائے فکر و فلسفہ لیا یونانی مفکرین سے، ارسطو، افلاطون اور ان کے لوگوں کی، جو دوسرے لوگ ہیں۔ ابن عربی کی ایک کتاب ابو نصر فارابی، اور پھر اس کے بعد ابن ابو علی سینا، یہ ان کے متاثرین میں سے ہیں، اور ابن عربی، ابن سبعین، ابن فارس، یہ تصوف کے نام پر بڑے نام ہیں، یہ ان کے متاثرین میں سے ہیں، جو ابن فارس، ابن سبعین، کیا کہتے ہیں، فارابی وغیرہ۔ یہ فارابی، ابو نصر فارابی اور ابن سینا، ان لوگوں کا کہنا، میں ایک جملہ نقل کر رہا ہوں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نبوت اکتسابی چیز ہے، یعنی آدمی محنت کر کے، آپ اور ہم محنت کر کے نبوت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انتخاب نہیں ہے۔ اور فلسفی اپنی قوت فکر اور قوت تخیل میں اگر مضبوطی کو، کمال کو پہنچتا ہے تو اس کا درجہ نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اعتبار سے، بعض حیثیتوں میں فلاسفہ کا درجہ انبیاء سے اونچا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک دو جملے بیان کیے، ہمارے دروس میں اس کی تفصیل ہے۔ اسی بات کو ابن عربی وغیرہ یہ بیان کرتے ہیں، اور پھر بہت سارے صوفیاء کہ فلاسفہ، کیا کہتے ہیں، اولیاء جو ان کے سلسلے کے مشائخ ہیں، ان کا درجہ نبی کے برابر ہے یا نبی سے اونچا ہے۔ نبی کے پاس جس طرح وحی آتی تھی، فرشتہ وحی کرتا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے ان کے یہاں الگ الگ اصطلاحات کے ساتھ یہ اولیاء کے نام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں جو ولی کامل ہوتا ہے، اس کے پاس بھی اللہ کی وحی آتی ہے، براہ راست وہ اللہ سے قبول کرتا ہے۔ اعتراض اگر یہ کیا جائے کہ پھر کیا نئی شریعت اور نیا دین لائے، کہا نہیں، ان کے پاس جو وحی آتی ہے، ان کو یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ جو شریعت محمدی ہے یہ اسی کا حصہ ہے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ ولی کو اس لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سناتا ہے تاکہ اس کو نبی کی محتاجگی نہ رہ جائے۔ اب ان کو جو چیز دی، دوسری طرف ابن عربی اور دوسرے صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور شریعت ہمارے سامنے ہے، اگر لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس کو خطا اور غلطی مت بولیے، لیکن دوسری طرف اگر ولی کو اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے، فرشتے کے خطاب کے ذریعے سے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ اس شریعت سے الگ ہیں، تو وہی چیز قبول کرے جس کا اس نے مشاہدہ کیا ہے، جو اس کو کشف ہوا ہے، جو اللہ نے اس کو دیا ہے، یعنی رسول کی بات نہ مانے، اس کی بات مانے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ میں ایک چھوٹا سا، ایک پوری کتاب کی ایک لائن پیش کیا میں نے، ایک بات۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ ایسی جتنی بھی تفصیلات ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، یہ کوئی ایک دو قول نہیں ہے، اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں، منبر رسول سے اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اس ذمہ داری کے ساتھ کہ عوامی نہیں، علماء کو بھی آج ضرورت ہے کہ اس پر فوکس کریں، مرکز کریں اپنی بات کو، کیونکہ مسلمان کہلانے والا ایک بہت بڑا طبقہ عالم اسلام میں ایسے عقائد کو اختیار کر کے اپنے دین کو تباہ کیے بیٹھا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینے کی دعوت دینا ہے اللہ کی طرف سے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے، دین و عقیدے کا ہے۔ اگر ان عقائد کو قبول کیا جائے تو یہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ کتنا بڑا بھی پہنچا ہوا سمجھے، خواب دیکھے، کرامات کا مظاہرہ کرنے کی بات کہے۔ اب میں یہ عرض کیا، یہ جو نتیجہ نکلا کہ نبوت کے سلسلے کو توڑ دینا، میں نے کہا کوئی یہ بولے کہ نبی کی بات نہیں ماننا ہے، علم حاصل نہیں کرنا ہے، تو کوئی نہیں مانے گا، لیکن اب یہ بیان کیا گیا کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے ولی صاحب، ان کو بھی وحی آتی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، ان کو کشف ہوتا ہے، ان کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے واسطہ ہوتا ہے، ان سے باتیں سنتے ہیں۔ تمہارا علم جو ہے قرآن و حدیث کا، تم کہتے ہو کہ فلاں نے حدیث سنی فلاں سے، انہوں نے حدیث سنی فلاں سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردے کا مردے سے علم ہے۔ ہمارے پاس جو علم شریعت سلوک و طریقت کا جو معاملہ ہے وہ زندے کی زندے سے روایت ہے کہ ہم نے سنا پیر صاحب سے، پیر صاحب نے ڈائریکٹ اللہ سے۔ نبی سے بھی سننے اور تعلق کرنے والی بات جو ہے، ان کے یہاں یہ دعوے بھی پیش کیے گئے۔ اب اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا دعوے کیے گئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر فلاں صاحب گئے تو انہوں نے قبر سے ہاتھ نکال کر جو ہے مصافحہ کیا،
احمد رفاعی کے بارے میں، اور ہمارے یہاں بعض مقلدین امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ کسی مستند کتاب میں نہیں ملے گا، صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا، ہاتھ ملایا۔ پھر اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول قبر مبارک سے نکل کر ادھر ادھر جاتے ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں، ان کے بہت سارے پیروں کے بارے میں، احمد تجانی وغیرہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول آ کے ان سے ملاقات کرتے ہیں، زندہ بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، صحیح حدیث ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ اس کی اپنی تفصیل اس سلسلے کے ہمارے دروس تفصیل سے موجود ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خواب میں نظر آئیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ بیداری میں ملاقات کرتے ہیں ہمارے پیر صاحب۔ کوئی حضرت خضر سے ملنے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ واقعات کی شکل میں ہمارے درمیان بیان کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے سننے والے کچھ کہیں کہ مولانا یہ تو ہوتا رہتا ہے، بولتے رہتے ہیں، ہم سن کے گزر جاتے ہیں، اس کو آپ کیا معمولی چیز سمجھتے ہو؟ کرامت کے نام پہ بزرگان کی طرف جو واقعات منسوب کیے جاتے ہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک، یہ میرے پاس جو کاغذات تھے میں نے کچھ نمونے لائے تھے یہ بیان کرنے کے لیے کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ارے وہ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ تو قم بإذن اللہ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے اٹھو، ہاں، ایک مرغی کھائی، ہڈیاں پھینکی اور کہا قم بإذن، میرے حکم سے اٹھو، وہ اٹھ کے دوڑنے لگی۔ ایک قوال کی قبر پہ جا کے کہا میرے حکم سے اٹھو، تو وہ قوالی گاتا وہ قبر سے باہر آ گیا۔ ایک شخص جو ہے، یہ اس میں ہے کہ لوگوں کے دلوں کی بات کو جان لیتے تھے کہ دلوں میں کیا ہے، اللہ کی شان ہے علیم بما فی الصدور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی بات نہیں جانتے تھے کہ ان کے دل میں کیا، جب اللہ نے بتایا تب معلوم ہوا۔ لیکن یہ کہہ رہا، قرآن نے کہا لا تعلمہم، تو آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اور یہاں بزرگان کہہ رہے دل کی بات جان رہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے، امام کے دل میں دوسرا وسوسہ آیا، وہ نماز توڑ کے باہر چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا، کہا کہ تمہارا امام تو جو ہے نماز کی حالت میں بازار چلا گیا تھا، اس لیے میں نکل گیا۔ ایک شخص کہتا ہے، اب یہ ایک طرف ان بزرگوں کی تعریف و توصیف، ان کے پاس اللہ کی خصوصیات، ہاں، یہاں تک کہا، اب اتنا ہی نہیں، ہمارے مصدر شریعت کو بھی مجروح کر دیا۔ ابھی میرا درس چل رہا ہے، اس میں کچھ مثالیں پیش کی گئی ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، خاص طور سے ان کا کوئی مرید ہو جائے، ہاں، جنید بغدادی ان کا قول نقل کیا کئی، ایک دو تین، میں اس میں سے ایک قول کی طرف اشارہ کروں، وہ کہتے ہیں کہ مرید صادق، سچا مرید جو پیر صاحب کا سلسلے کا بنے گا، ہاں، وہ علماء سے بے نیاز ہے۔ وہ علماء سے، جنید صاحب کا قول ہے، ان کی طرف منسوب ہے، وہ پتہ نہیں کہے کہ نہیں کہے، جتنے صوفی لوگ دعوے واقعات بیان کرتے ہیں نا، اس میں سے 99% میں ایسا مانتا ہوں، یا کم سے کم 90% جھوٹے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جتنے سلسلے سب اہل بیت سے جوڑتے ہیں اپنے آپ کو، تاکہ عوام کو دھوکہ دے سکیں۔ باطنیہ کی افکار آپ کتابیں پڑھیں گے تو ملے گا کہ جب پہلی مرتبہ پہل جو ہے سازش رچی گئی کہ تانے بنے ہیں، تانے بانے، تو اب مسلمانوں کو اگر کہیں گے قرآن کے خلاف، قرآن کی فلاں تشریح کو مان لو، حدیث کی فلاں تشریح کو مان لو، تو مسلمان تو قبول نہیں کریں گے، کیسے مانیں گے؟ تو کہا کہ قرآن کی تعویل کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ فلاں اہل بیت کے امام صاحب نے یہ تعویل کی ہے، ہمارا سلسلہ فلاں اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، اہل بیت سے مسلمانوں کو عقیدت ہے، ان کا نام سننے کے بعد وہ تحقیق نہیں کریں گے، حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، قرآن و حدیث میں غور نہیں کریں گے۔ اب قرآن و حدیث ان کی باتوں کا رد کر دیا، اس لیے کہہ دیا کہ قرآن کا ظاہری معنی بھی ہے، باطنی معنی بھی ہے۔ باطنی معنی وہ جانتے ہیں جو طریقت و سلوک کے مقام پر اعلیٰ درجے پر پہنچتے ہیں، اللہ سے مل جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے تو قرآن کا جو ظاہری معنی ہے اس سے ہٹ کے باطنی معنی کو لیتے ہیں۔ اس لیے ابن عربی اور ان جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ شرک ہی شرک ہے، توحید ہمارے کلام میں ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ فرعون اور ابلیس حق پر تھے، موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء پر تنقید کرتے ہیں، فرعون اور ابلیس کی تعریف کرتے ہیں ہمارے درمیان کے لوگ۔ ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتماد نہیں ہوتا ہوگا کہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں۔ یہ اہل تصوف کی کتابیں بھری پڑی ہے ایسے کفر اور خرافات کی باتوں سے، اور ہمارے ہاں ان کو عنوان دیا جاتا ہے کہ وہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، ہاں، نہ ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و توحید ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت ہے۔ وہ وحی کا سلسلہ آج بھی مانتے ہیں، قیامت تک مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ولی کا درجہ نبی سے افضل ہے۔ قرآن حدیث پوری امت کے اجماع کے برخلاف۔
نبیوں سے بڑھ کر یا ان کے مقام تک پہنچنے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. سب سے کم درجے کا نبی اگر کوئی ہو تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی اس کی خاک پاک درجوں کو نہیں پہنچ سکتا. جو ایسا عقیدہ نہیں رکھتا اہل سنت کے علماء کے نزدیک وہ کفر، وہ اسلام سے خارج، اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہے. ابن عربی کہتا ہے کہ اولیاء کا درجہ انبیاء سے اونچا ہے. اور میں نے ابھی ایک قول بتایا جنید صاحب کا. ایک دوسرا قول ابو بکر الدقاق کہتا ہے کہ مرید کی 3 آفت ہے. ان 3 میں سے ایک ہے کہ کتابت الحدیث، حدیث کو لکھا ہے. قرآن حدیث سے قد ہے. اور میں نے کل کے مالیگاؤں کے درس میں بیان کیا کہ دنیا میں جتنے بھی باطل پرست ہیں جو اسلام دشمن ہیں، وہ سب سے زیادہ اگر کسی کو نشانہ بناتے ہیں تو اہل حق کو، اہل الحدیث کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حق کی اصل رمق اور بنیاد قرآن اور حدیث میں ہے. جن کے پاس یہ ہے وہ اہل حق ہے. لہذا اسلام کو نشانہ بنانا ہے تو اس بنیاد کو نشانہ بنایا جائے. اب یہود و نصارہ، مجوس، ہنود، یہی نہیں، جو اسلام میں جتنے باطل فرقے ہیں سب سے زیادہ جو اپنے لیے دشمن سمجھتے ہیں وہ اہل الحدیث کو مانتے ہیں. یہ میں جو منبر رسول سے کہہ رہا ہوں آپ تحقیق کر لیں، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، غیر اہم سمجھ کے اس کو نظر انداز مت کیجئے گا. علم سے دور کرنے والی بات. اب کل کے ہمارے درس میں میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ نازل کیا اقرا، پڑھیے بسم ربک الذی خلق. ہاں، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو علم کے راستے پر، ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں اس کا مقصد علم کا حصول ہو تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ جو جنید صاحب کا قول ہے اس میں وہ کہتے ہیں آگے کہ جو شخص مرید صادق ہے وہ علماء سے بے نیاز ہے. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص سے خیر کا ارادہ کہتا ہے، اس قول میں کہا جا رہا ہے کسی شخص سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تصوف کے دائرے میں ڈال دیتا ہے اور اسے قراء سے یعنی علماء سے دور کر دیتا ہے، روک دیتا ہے. بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ڈرتے ہیں. یہ تصوف کا عنوان کیا ہے کہ آدمی تزکیہ کرے دل کا تزکیہ، تقوی، پرہیزگاری کہاں سے آئے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اللہ سے اس کے عالم بندے ڈرتے ہیں. بغیر اللہ کے ڈر کے تقوی آئے گا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ علم سے خشیت آئے گی اور خشیت سے تقوی، پرہیزگاری، تزکیہ ہوگا نا. اب یہ صوفی کہہ رہے ہیں کہ آپ علم حاصل نہ کریں. ابن عربی اور صوفیہ جو ہے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ کا مذاق اڑایا، ائمہ اربعہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل حدیثوں پہ الزام ڈالتے ہیں. امام احمد کی مذمت کی، برائیاں بیان کی، تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء رسوم ہیں، علماء ظاہر ہیں، علماء قال ہیں، اللہ کے نبی کے احکامات کی محافظت کی صرف، اور ہمارے علماء مشائخ یہ علماء حال ہے، اللہ کے رسول کی حال کی حفاظت کی. ان کے پاس علم باطن ہے، علم لدنی ہے جو سراسر بدعت و خرافات ہے. علم باطن اور علم لدنی بول کر دروازہ کھول دیا. میری بات آپ لوگوں کو منتشر لگ رہی ہوگی لیکن غور کیجئے، ایک دوسرے کو جوڑیے. جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ فلاں اور فلاں کا بھی یہ مقام ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، لوگوں کو جو ہے نواز سکتا ہے، ان کو دنیا ہی میں بشارت مل گئی کہ یہ ایسا ایسا کر سکتے ہیں، وہ جب چاہے اڑ سکتے ہیں، جب چاہے پانی پہ چل سکتے ہیں، جب چاہے آگ میں بیٹھ کر کھیل کود سکتے ہیں، ان کے اندر یہ پاور اور طاقت ہے. ایک طرف یہ بتایا گیا، دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ نبوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں، اور ہمارے جو پیر صاحب ہیں ان کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب وہ پیر صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل جو ہے وہ فلاں فلاں ذکر لے کر آئے. تو اب ایک صوفی مرید جب اس کے پیر صاحب بتاتے ہیں کہ یہ ذکر کرو، یہ دعا کرو، یہ عبادت کرو، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں عبادات کی طرف توجہ نہیں دے گا. ابھی میں نے بیان کیا وہاں تیجانی سلسلے کی ایک دعا ہے صلاۃ الفاتح لما اغلق، یہ درود ہے. اس درود کی فضیلت عظیم الشان بیان کی گئی کہ اگر دنیا میں 1,00,000 امت ہو جائے، ہر امت کے 1,00,000 قبیلے ہوں، ہر قبیلے کے 1,00,000 افراد ہوں، ہر فرد 1,00,000 سال تک زندہ رہے، اور ہر شخص جو ہے روزانہ جو ہے 10,000 مرتبہ اللہ کے رسول پر درود بھیجے، تو ان تمام لوگوں کے درود کا اجر و ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا ایک مرتبہ صلاۃ الفاتح لما اغلق پڑھنے پر ہوگا جو جبرائیل علیہ السلام. اب یہ ایسا درود دیا گیا ان کو کہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ جانتے تھے. اللہ کے رسول کی وفات کے 500-600 سال کے بعد حضرت جبرائیل آ کے احمد تجانی کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ جو سلسلہ ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں، وہ اپنے سلسلے والوں کو بتا رہے ہیں. ان کے آداب ہے کہ اس سلسلے سے جڑ گئے تو اب اللہ رسول کی بات سننی نہیں ہے. مرید کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو قرآن حدیث کو نکال کر کھرچ کر پھینک دو. ہاں،
ایک صاحب نے ابو العباس احمد ابن مسروق کا قول نقل کیا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھتا ہوں کہ قیامت واقع ہو گئی، ایک طرف قیامت واقع ہوئی، دوسری طرف دسترخوان لگائے جا رہے ہیں۔ ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو جو قرآن کہتا ہے کہ دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، حاملہ اپنے حمل گرا دیں گی، لوگ نشے میں دکھیں گے اللہ کے عذاب کے خوف اور دہشت کی وجہ سے، اور ایسے حالات بیان کیے گئے۔ اور یہاں صوفیوں کے لیے دسترخوان لگایا جا رہا ہے۔ احمد بن مسروق کہتے ہیں کہ میں دسترخوان پہ بیٹھنے لگا تو ایک فرشتے نے روکا، کہا کہ یہ صوفیوں کے لیے ہے۔ کہا میں بھی تو انہی میں سے ہوں۔ کہا نہیں، تم پہلے تھے، اب نہیں ہو، تم حدیث کا علم سیکھنے لگے نا، اور تمہارے اندر اپنی ذات کا کو نمایاں کرنے کی محبت ہے، اس لیے تم صوفیہ کی جماعت سے خارج ہو گئے۔ کہا یہ سننا تھا کہ میں اس کے بعد جو ہے بیدار ہوا، اور جب بیدار ہوا تو نیند سے ہی نہیں، دنیا میں بھی بیدار اس طرح ہوا کہ میں نے حدیث کا سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ دوسرے کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے واقعات، یہ ایک دو واقعہ نہیں، بیان کر کے کیا تاثر دے رہا ہے کہ قرآن حدیث سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قرآن حدیث نہیں سیکھے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی حدیث کو نہیں جانے گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی حفاظت کرے گا، آپ کی سنت کی پیروی کرے گا، آپ کے طریقے پر چل سکے گا؟ کتنی واضح گمراہی ہے۔ علم سے دور کرنا، ہاں مرید اگر آ گیا ان کے دائرے میں تو بیعت کر کے کہا گیا قرآن حدیث کو نہیں پڑھنا ہے، جبکہ اللہ اور رسول، ابھی میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو صوفیت میں ڈالتا ہے، اور بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر چاہتا ہے اس کو دین میں فقاہت عطا کرتا ہے، یعنی قرآن حدیث کا علم اور دین کی سمجھ ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اب اللہ کے رسول کی بات مانیں گے یا جنید اور فلاں کی بات مانیں گے؟ حضرت جنید کی بات ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، یعنی وہ نسبت ہے، ان باتوں کو مانیں گے یا اللہ رسول کی بات کو مانیں گے؟ لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ مسلمان ہم اور آپ کہلا رہے ہیں، ہم کو کوئی آگے بولے قرآن نہیں ماننا ہے، حدیث نہیں ماننا ہے تو غصے میں آ جائیں گے، لیکن ایک صوفی اگر بولے گا کہ قرآن کی تعلیم حاصل مت کرو، حدیث کی تعلیم حاصل مت کرو، پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ہاں، اور جو وہ بتاتے ہیں وہ دین مان لو، آپ نے جب ان کو مانا تو آپ اپنے دین کو جو ہے تباہ کر لیا، ختم کر لیا، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوا دین کی۔ یہاں میں وقت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت کچھ باقی ہے۔ دین کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو صوفیت اور تصوف کے راستے سے اس کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو۔ قرآن کو غیر اہم بنایا گیا اللہ کے کلام کو کہ اس میں شرک ہے۔ اب بتائیے جس کو اللہ نے کتاب ہدایت کہا اس کو یہ کتاب شرک کہہ رہے ہیں۔ اور کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ قرآن کا ظاہری معنی پڑھ کر سن کر ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ اس کے سیکھنے سکھانے والے جو ہے وہ بے وقوف اور بیکار ہیں، اور باطنی علم جو اس کا باطنی معنی ہے جس کا کوئی اصول اور معیار نہیں ہے، کچھ بھی تشریح کر دے کہیں گے کہ یہ باطنی معنی ہے۔ تو یہ حقیقت میں قرآن کا انکار کرنے کے لیے قرآن کو عنوان بنایا گیا۔ نبی کے نبوت پر ضرب لگانے کے لیے پہلے یہ کہا گیا کہ وہ آ کے مل رہے ہیں فلاں بزرگ سے اور ان کو ایسی ایسی باتیں بتائی، یہ بھی علم ظاہر کے طور پر، ورنہ بزرگ تو براہ راست اللہ سے سنتے ہیں۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ واقعات ہم سادہ سودہ بیان کرتے ہیں، سن لیتے ہیں، ہنس کے گزر جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات نہیں ہیں، یہ ہمارے دین کو ڈھانے والے واقعات ہیں۔ ایک عام آدمی جب یہ مانے گا کہ فلاں بزرگ کے پاس، بزرگ جو اللہ سے براہ راست سنتے ہیں، تو پھر مجھے قرآن حدیث کو سیکھنے سکھانے کی کیا ضرورت؟ بزرگوں کو مان لینا ہے، یہی اس کا دماغ بنے گا نا، اور یہی بنایا جاتا ہے۔ قرآن حدیث مت سیکھیے، یہ توحید اور یہ ایک سنت اور یہ چیزوں کا کہ پیچھے مت پڑیے، پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی دین مانیے، اس کی پابندی کیجیے۔ علم حاصل کرنے سے علم روک دیا گیا، علم دشمن اور جاہل بنایا گیا۔ توحید کی مخالفت، رسالت کی مخالفت، ہمارے جتنے عقیدے ہیں جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں یہ صوفیہ، علماء دین کا مذاق اڑاتے ہیں جن کی اللہ نے تعریف کی، رسول نے تعریف کی، ترغیب دی۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تر و تازہ رکھے جس نے میری قول اور حدیث کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا، اس کو آپ تعریف کر رہے ہیں، قیامت تک اس سلسلے کو جاری رکھنے کا علم کی تعلیم دے رہے ہیں، اور صوفیہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علم حاصل مت کرو، حدیث خاص طور سے حاصل مت کرو۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، ایک لمبی چوڑی بات کا بہت ہلکا سا نمونہ اور اشارہ میں نے عرض کیا آج کے اس خطبے میں، اور مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اس کی اور مزید تعلیم حاصل کی جائے۔ ہم کو اگر ہدایت پر قائم رہنا ہے تو رسمی طور سے کچھ تقریریں، کچھ دین سیکھ لیا، ہم کو بہت بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں اپنے آپ میں کہ ہم دین بہت جانتے ہیں۔ اچھے جاہل ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، بلکہ علامہ سمجھتے ہیں۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اتنا زیادہ
ذرائع ابلاغ کے عام ہونے کے بعد ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں سچی اچھی باتوں سے زیادہ غلط، جھوٹی، قرآن حدیث کے خلاف باتوں کا فروغ ہو رہا ہے، شرک اور بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ لہذا فتنوں کے ایسے دور میں ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنی اگلی نسل کی۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی بھی مسلک ہو، صحیح منہج والا یا غلط، وہاں یہ ضرور مانا جاتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی ساری مصیبتوں کی جڑ ایمان میں کمزوری ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اگلا جملہ میں بولنا چاہتا ہوں کہ ایمان میں کمزوری ہے، ایمان اور عمل صالح سے دور رہنا یا اس میں خرابی ہونا، یہ اللہ کے عذاب، دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں، آفتوں۔ اب وہ آج سیلاب آ رہا ہے گجرات میں، یو پی میں، اس سے پہلے رتنا گیری میں آیا، مطلب کہتے ہیں کوکن میں آیا، وہ سیلاب کی شکل میں عذاب اور مصیبت ہو، کورونا کی بیماری، دوسری بیماریاں ہوں، معاشی تنگی ہو، ظالم حکمرانوں کا تسلط ہو، یہ سب عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور جو بھی عذاب آتا ہے بغیر اللہ کی مشیت کے نہیں آتا۔ ہمارا ایمان ہے پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں۔ تو اللہ کی مشیت جو ہے وہ تابع ہے حکمتوں، مصلحتوں اور علم کامل کی۔ اب ہم اگر آنکھیں بند کر لیں خطرات سے، ہم آنکھیں بند کر لیں گمراہیوں سے، تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اتارا، رسول بھیجا، قرآن و حدیث کو صحابہ کرام نے سیکھا، سکھایا، اگلی نسل تک پہنچایا۔ ہماری امت کے ایسے افراد کو اللہ نے کھڑا کیا جو تن من دھن سب کچھ لگا کر اس دین کی امانت کی حفاظت کی اور اگلی نسلوں تک پہنچایا، ہم تک پہنچایا۔ اس کے لیے انہوں نے سفر کیا، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، اور نہ جانے کیا کیا قربانیاں دی، سال ہر سال لگایا ہے کہ کتاب لکھنے میں۔ ہم کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے، درس قرآن اور درس حدیث کی فرصت نہیں ہے، علم کی تحقیر کی جاتی ہے، اور ایسے لوگ ہمارے یہاں دیندار بنے ہوئے ہیں جو دین کے لٹیرے ہیں۔ ہم نے ان کو دیندار اور پیشوا مان رکھا ہے۔ آج بہت ضرورت ہے، یہ تصوف کی جو سازش ہے اسلام کے خلاف، آپ اندازہ لگائیے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آخری بات، ہندوستان میں بی جے پی کا، حکومت کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، لیکن ان کے تعاون سے چند سالوں پیشتر دلی کے ایک ہال میں صوفیہ کی کانفرنس ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اندازہ لگائیے، بہت زیادہ میں نہیں بول سکتا۔ اس سے پہلے چیچنیا میں رشیا کی گورنمنٹ، جس وقت رشیا کی گورنمنٹ شام میں اہل سنت پر بموں کی بارش کر رہی تھی، اس وقت صوفیوں کی کانفرنس ہو رہی تھی چیچنیا میں۔ صدارت ولادیمیر پوتین اور جو بھی ہے وہ نہیں جا سکے، تو قادیروف اپنے سیکریٹری کو یا اپنے نائب کو بھیجا۔ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگیے، تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صوفی حضرات جن کی کلپ آتی ہے کہ لوگ مجلس میں ہیں ان کا سجدہ کر رہے ہیں، ہاں آج سوشل میڈیا میں یہ دیکھیں، ہم سنتے تھے، اب تو کلپ کے ذریعے سے دیکھ لیا کہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، پیر صاحب وہ کھڑے ہیں، شدید مذمت قرآن حدیث کہ جس کو جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سجدہ کرے، عبادت کرے، اس سے زیادہ بدترین شخص اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیثوں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل برخلاف یہ غورک دھندے جاری ہیں، مزارات پر عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ آج ہم اس خبر پر جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت اپنا دین بدل کر دوسروں سے شادی کر رہی ہے، وہ یقیناً تشویش کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے۔ ہم اس دور میں زندہ ہیں کہ ایسی بے غیرتی کی خبر سن رہے ہیں، لیکن یہ جو میں نے واقعات بیان کیے، باتیں بیان کی نا، تصوف اور اسلام کے خلاف سازش، اس کا نتیجہ مانتا ہوں۔ ایک لڑکی، ایک نوجوان ہمارا کسی اسلام کے خلاف لے جانے والے آدمی سے متاثر ہوتا ہے، پروپیگنڈوں سے دوچار ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں اسلامی تربیت، اسلامی تعلیم کا پہلو جو ہے انتہائی کمزور ہے۔ اور میں تو ایسا سمجھتا ہوں، آج ابھی آپ عقیدے کا درس شروع کیجئے، یہ دیکھیے کہ دھولیے سے کتنے لوگ اس کو پڑھنے کے لیے شوق لے کر آتے ہیں۔ عربوں میں یہ بہت عام ہے، جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، عقیدے میں وہ بہت مضبوط ہے، خاص طور سے سعودی عرب میں مسجد میں حکومتوں کا انتظام ہے دین کی تعلیم کا، اور ان کے یہاں دین میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدے اور منہج کو دیتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ آپ احکام و مسائل پر اتنا نہیں بیان کرتے جتنا عقائد اور منہج پر بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دوسرے علماء یہ چیزیں تو بیان کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ عقیدہ درست کریں، منہج درست کریں، اگر یہ صحیح ہے تو دین صحیح ہوگا، یہ غلط ہو گیا تو دین کی پوری عمارت ڈھا جاتی ہے۔ تو اس پر ہمیں کتنی توجہ، میں منبر رسول سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میری ساری باتوں کو آپ ایک نمونے کے طور پر دیکھیں، مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ضرور مانے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے لیے اپنے بچوں کو، عورتوں کو
صحیح اسلامی عقیدہ اور صحیح منہج سکھانے کا انتظام کریں گے. اس کے لیے ہم کو بڑی سے بڑی رقم دے کر کسی عالم کو یہاں مقرر کرنا پڑے, یہاں موجود علماء کو بڑی سے بڑی رقم دے کر اپنے یہاں ٹیوشن رکھنا پڑے, کلاس جاری کرنا پڑے, تعلیم بالغہ کا سلسلہ قائم کرنا, لیکن یہ ضرور کیجئے, یہ ضرور کیجئے, اس کی ہمیشہ شدید ضرورت ہے. اور ایسا نہیں کرنے سے ایمان اور دین کے ڈاکو ہمارے بچوں, ہماری نسلوں کے ایمان اور دین کو لوٹ رہے ہیں. اور یہ لٹیرے کبھی کبھی انسانی جسم میں سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کی شکل میں آتے ہیں, جو حقیقت میں ہمارے لیے انتہائی خطرناک قسم کا جو ہے عذاب کی طرف بلانے والے, جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہیں, جن کا میں نے ایک ذکر کیا. یہ اہل تصوف کے جن افکار کو میں نے پیش کیا وہ تھوڑا سا نمونہ ہے. یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں, ہمارے ہاں فضائل اعمال کے نام سے کتابیں لکھی گئی اور اس میں ایسے بہت سے واقعات بیان کیے گئے. ان سے کہو کہ دیکھو آپ کی کتاب میں یہ واقعہ قرآن کی آیت کے حدیث کے خلاف ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ کا واقعہ ہے, یعنی صوفیوں کے اعتبار سے قرآن غلط ہے, وہ علم باطن والا ہے اور یہ علم ظاہر والا ہے. یہاں کھلے طور سے مسجدوں میں دعوت و تبلیغ کے نام پر, فضائل اعمال کے نام پر قرآن و حدیث کے خلاف بات کی جاتی ہے, اور ہم جب اس کا رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو اختلافی بات کر رہے ہیں. اختلافی تو آپ کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث نبوت کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ دین کو قبالہ کریں اور اہل دین خاموش رہیں, یہ تو جرم ہوگا. اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کی اہمیت و افادیت کو سمجھ کر اسے سیکھنے سکھانے کی توفیق دے, اور اس دین پر عمل کی توفیق کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.